آیت نمبر 258 سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہیں۔ نمرود کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے، عہدہ ہے۔ جیسے کہیں بادشاہ کو ملک کہا جاتا ہے، کہیں سلطان کہا جاتا ہے۔ تو مصر میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور بابل یا عراق کے علاقہ میں بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا۔ نمرود کے دربار میں آپ موجود ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ رب میں ہوں۔ آپ نے اس کو کہا نہیں، رب تو اللہ ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ یہ بہت زبردست دلیل تھی۔ جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، وہ رب ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، سلطنت دی تھی۔ اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس لیے کیا ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت میں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ کوئی بھی نعمت ملے، عروج ملے، کمال ملے، اختیار ملے، اقتدار ملے، اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ جس رب نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہو، یا اس نعمت کو اپنی صلاحیت سمجھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمارا یہ حق تھا کہ یہ نعمت تو ہمارے پاس، یہ ہماری صلاحیت ہے، یہ میرا ذہن ہے، میں نے تھوڑے سے پیسوں کو ایسے مینج کیا تو اتنا میں نے کاروبار بڑھا لیا۔ کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن کمال اپنا نہیں سمجھنا، کمال رب کا سمجھنا ہے۔ تو آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس کو ہم نے حکومت دی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا وہ نمرود ہمارے سامنے جھک جاتا، عاجز ہو جاتا اور زیادہ شکر بجا لاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے خود کو رب کہنا شروع کر دیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی دینے والا جو ہے وہ میرا رب ہے۔ وہ راشن دیتا تھا نا عوام کو، اور جو لوگ اسے راشن لینے آتے تھے اس کو کہتا تھا ہاں بھی بتاؤ رب کون ہے تمہارا؟ وہ کہتے تھے آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو پالن ہار ہیں، آپ ہی تو دیتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے۔ تو اس پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، میرا رب تو اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو سب کو زندگی دیتا ہے، سب کو موت دیتا ہے۔ اب وہ اس پر سیکھ پا ہو گیا۔ تو لوگوں کے سامنے، چونکہ بڑے عہدے پر فائز تھا، لوگوں کے سامنے اس نے دلائل دینے شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دلائل دیے۔ آپ نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مارتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ جو فلاں قیدی ہے، جیل میں بند ہے، جس کے بارے میں عدالت نے فیصلہ کیا تھا، جج نے، قاضی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو لاؤ، لایا گیا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کو مار دیا۔ پھر کہا وہ جس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی، اس کو بھی لاؤ، اس کو بلایا، اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا زندگی موت تو میں دیتا ہوں، قانون جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ زندہ رہے، میں نے اس کو مار دیا کیونکہ موت میں دیتا ہوں۔ قانون جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو میں نے مار دیا، جس کو مارنے کا کہا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو زندگی موت اور میں دیتا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہایت بردباری سے اگلی دلیل پیش کی۔ وہ دلیل بھی حالانکہ بہت سٹرونگ تھی، اس نے اس کا جواب غلط دیا تھا، لیکن اس دلیل پر رہنے کی بجائے آپ نے ایک اور بڑی سمجھ میں آنے والی اور بڑی مضبوط دلیل آپ نے اس کے سامنے رکھی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔
ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو کہتا ہے میں رب ہوں تو مغرب سے اس کو طلوع کر دے، تو مشرق کی بجائے تو اس کو مغرب سے طلوع کر دے۔ اگر تو دعوے دار ہے کہ خدا تو ہے تو پھر اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب اس پر وہ، ہمارے اردو میں لفظ بولا جاتا ہے نا مبہوت، مبہوت یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم فَبُهِت اس لفظ کو دیکھیں تو ہمیں لگے گا پتہ نہیں اس کا کیا معنی ہوگا، لیکن اگر مبہوت لفظ ہم ذہن میں لائیں تو جو اس کا روٹ ہے وہی اس کا روٹ ہے، مبہوت لفظ بھی عربی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کافر مبہوت رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، حیران رہ گیا کہ یہ کیا دلیل دے دی، لیکن ایمان وہ پھر بھی نہیں لایا، ہدایت اس کو پھر بھی نہیں ملی، حالانکہ دلیل بڑی زبردست اس کے سامنے آ گئی تھی، لاجواب وہ ہو گیا تھا لیکن ایمان پھر بھی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اللہ فرماتا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ظلم بہت بری چیز ہے، ظلم کی بہت ساری اقسام قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں مطلقاً فرمایا گیا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ سوچیں اچھا اگر ہم ظلم نہیں کر رہے تو کہیں ہم ظلم کی طرف داری تو نہیں کر رہے؟ یہ ضرور سوچیں، میں اس پر اکثر بات کرتا رہتا ہوں۔ ظالم وہ ہے نا جو براہ راست خود ظلم کر رہا ہے، لیکن جو اس ظالم کی حمایت کر رہا ہے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ جو اس کی طرف داری کر رہا ہے، جو اس کا دفاع کر رہا ہے، جو اس کی تعریفیں، اس کے ظلم دیکھنے کے باوجود اس کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ اس کی قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں ہیں، اسپیشلی یہود قوم کے متعلق ان کی مذمت کی گئی، حالانکہ جب وہ آیات اتر رہی تھی تو وہ عیب اس دور کے یہودیوں میں نہیں تھے، انبیاء کو قتل انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن انہیں کہا گیا کہ تم ہی انبیاء کے قاتل ہو نا، تم نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، حالانکہ جن جرائم کا ذکر ہو رہا تھا وہ سینکڑوں سال پہلے کے تھے، لیکن ان کو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ تم بھی اس میں قصوروار ہو، کیونکہ وہ جرائم کرنے والوں کو یہ برا نہیں سمجھتے تھے، دلائل دیتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، نہیں فلاں وجہ تھی اس لیے وہ کسی طرح وہ درست تھے لوگ۔ تو اگر آج سے سینکڑوں سال پہلے کوئی غلط کام ہوا ہے نا، ہم اس کے طرف دار بن جائیں، اس کا دفاع کرنے لگ جائیں تو اس میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ اگر آج سے سینکڑوں سال پہلے کوئی اچھا کام ہوا تھا اور ہم اس کے چاہنے والے بن جائیں، وہ اچھے لوگوں کے طرف دار بن جائیں تو ہم نیکی کا حصہ پائیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام کی اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جس کے ساتھ محبت کر رہا ضروری تو نہیں ہے نا وہ ہمارے دور کا ہو، وہ 2022 میں زندہ ہو، جب ہم زندہ ہیں تو وہ بھی زندہ ہو، ہم اس سے محبت کریں تو پھر ہم اس کے ساتھ ہوں گے، نہیں، چاہے وہ سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلا گیا، تم اس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ اب دیکھ لیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، کیا رسول کریم علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں یا حضور کے دشمنوں سے محبت کر رہے ہیں؟ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ظلم، ایک تو ظلم جو انسان خود کر رہا ہے وہ ظلم ہے، اور دوسرا وہ بھی ظلم ہے جب ہم ظالم کی طرف داری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچائے اور ظلم کی طرف داری سے بچائے۔ اس سے آگے حیات بعد الممات کے مسئلے پر دو واقعات بیان ہوئے۔ حیات بعد الممات کیا ہے؟ دیکھیں دنیا میں جو کتابوں کے ماننے والے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کے ماننے والے، ان کا یقین ہے، بالخصوص مسلمانوں کا، صحیح ایمان مسلمانوں کا ہے، دوسروں کا بھی ہے لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں۔ وہ یقین کیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوں گے،
ایک جہان سے دوسرے جہان میں ہم موو ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ انتقال منتقل سے ہے نا، نقل، اس کا روٹ نقل ہے، نقل مکانی۔ نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، تو انتقال نقل مکانی ہوتا ہے اصل میں۔ اس جہان سے دوسرے جہان میں چلے گئے، اور پھر قیامت کے دن اس جہان سے پھر اگلے جہان میں پہنچ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں۔ قبر کے معاملات سے نکل کر پھر قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ تو ہم موو ہو رہے ہیں نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا فرمایا، پھر اس روح کو رحم مادر میں ڈال دیا، رحم مادر سے ہم اس دنیا میں آ گئے۔ یہاں یعنی ہمیشہ ایک طرح ماحول نہیں رہا نا، رحم مادر میں بھی پروسیس چلتا رہا۔ پہلا مہینہ اور تھا، دوسرا اور تیسرا اور آخری مہینہ، اور پھر جب دنیا میں آ گئے تو پھر بھی ایک طرح نہیں رہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے نقوش ہیں، ننھے منھے ہاتھ ہیں، پھر پڑھتے رہے۔ پہلے ہل بھی نہیں سکتے تھے، بس تھوڑا سا تڑپنا، پھر آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کر دیا، پھر پیروں میں جان اتنی آ گئی کہ خود چلنا شروع کر دیا، پھر ہاتھوں میں گرفت آ گئی کہ پکڑنا شروع کر دیا، پھر وہ جوانی آ گئی، طاقت آ گئی، اور سینہ چوڑا ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پھر اعضاء مضمحل ہونے لگ گئے، اور پھر سہارے ڈھونڈنے لگ گئے۔ تو یہ کیفیتیں جو بدلتی ہیں، یہ اصل میں اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، ایسے آگے بھی چینج ہوتا رہے گا۔ اور ٹھہراؤ کہاں آنا ہے؟ قیامت کے دن کے بعد۔ اب کوئی چینج نہیں ہے، جہاں بھی جس ٹھکانے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا ٹھکانہ اچھا فرمائے، ہمارا انجام اچھا فرمائے، اس کے بعد چینج نہیں، پھر وہ وہیں پر رہیں گے۔ تو اب حیات بعد الممات جو ہے، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ خراب ہو جائے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس پر پھر آگے دو دلیلیں ہیں، دو واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ایک شخص کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، درآں حال یہ کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ اس نے تعجب سے کہا، اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا۔ فرمایا، تم نے کتنی مدت قیام کیا؟ اس نے کہا، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ بس تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو اب تک سڑی نہیں ہیں، یعنی خراب نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان پر موت کے بعد زندہ ہونا منکشف ہو گیا تو انہوں نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے، ایک شخص ایک بستی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بستی کے سب لوگ مر گئے، ہر طرف ڈیڈ باڈیز ہیں، کوئی بھی زندہ نہیں، سب بستی چھتیں گری ہوئی ہیں، تباہ شدہ بستی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یروشلم ہے۔ بخت نصر نے جب اس کو تاراج کیا تھا، یہ اس دور کا واقعہ۔ اب اس شخص نے جب دیکھا ہر کوئی مرا پڑا ہے، یقین تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، تو اس نے کہا، کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ یہ سارے مرے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کیسے انہیں اٹھائے گا؟ تو یہ جو کہا تھا کیسے اٹھائے گا، یہ اظہار تعجب کے لیے کہا تھا کہ کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ۔ اب یہ شخص کون تھا؟ قرآن کریم میں اس کا نام نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے، لیکن تابعین یا صحابہ کی اقوال موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اب یہ حالت سفر میں تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، دراز گوشت تھا ان کا گدھا جس پر یہ سوار تھے، اور ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ تو تعجب سے دیکھ رہے ہیں سارے ماحول کو، ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ تو لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اب جب سوئے تو سوئے سوئے اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اور 100 سال گزر گئے، 100 سال۔ ان کا گدھا مر گیا، اور اس کا یہاں تک کہ اس کی چند ہڈیاں ادھر ادھر بکھر گئیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں، کچھ ہڈیوں کے اثرات باقی موجود ہیں۔ لیکن ان کا جو کھانا تھا، جو جوس تھا، وہ بالکل فریش حالت میں اسی طرح ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جان ڈال دی، پھر اٹھ گئے۔ اب جب سوئے تھے اس وقت دن کا وقت تھا، جب آنکھ کھلی
اب شام کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ دن یا دن کا کچھ حصہ؟ اللہ نے فرمایا آپ 100 سال یہاں پر رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ حیران ہو رہے تھے کہ کیسے ہوگا؟ دیکھو اپنے کھانے کو، کھانا دیکھا بالکل تازہ۔ فرمایا اگر اللہ چاہے تو 100 سال بعد بھی تر و تازہ رکھ سکتا ہے۔ آپ کا جسم بھی تر و تازہ تھا۔ انبیاء کرام کے اجسام ہماری طرح تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیتا ہے، زمین ان کے جسموں کو ٹچ نہیں کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کو دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا جو گدھا تھا ان کا وہ مٹی میں مل گیا۔ فرمایا اب دیکھیں ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہڈیوں کو اکٹھا فرمایا، ہڈیاں جڑ گئیں، ڈھانچہ بن گیا، پھر اس پر گوشت چڑھ گیا اور اس پر کھال وغیرہ سب کچھ، گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا اور رینکنے لگ گیا، بولنے لگ گیا۔ تو یہ دلیل تھی حیات بعد الممات کی۔ فرمایا ایسے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، دکھا مجھے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ بلا، کیوں نہیں، یا اللہ مجھے یقین ہے، تو نے جو فرمایا 100% ٹھیک ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن کیوں نہیں مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی میرا جو یقین ہے وہ عین الیقین ہو جائے۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، آنکھ دیکھی چیز جو ہوتی ہے اس کا یقین اور اچھا ہوتا ہے نا۔ ہم نے بات سنی، بتانے والا، ہم تک بات پہنچانے والا، وہ سارے ذرائع بالکل پرفیکٹ ہے تو ہمیں یقین آ جائے گا، ہم کہیں گے بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو پھر یہ عین الیقین ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ والا یقین اس سے زیادہ بڑے درجے کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین ہے اللہ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں عین الیقین اطمینان قلب کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، اور ان کو خود سے مانوس کر لیں۔ پرندہ جب مانوس ہو جائے تو پھر مالک کے پاس آتا ہے، اس کو مالک کی پہچان ہوتی ہے، مالک کے بلانے پر یا اشارہ کرنے پر وہ آ جاتا ہے۔ فصرہن الیک، ان کو خود سے مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، ثم ادعہن یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مفسر نے لکھا فلاں فلاں پرندہ، لیکن کوئی بھی پرندے ہو سکتے ہیں، بہرحال قرآن نے پرندوں کا ذکر کیا۔ 4 پرندے لیے، ان کو خود سے مانوس کر لیا، اور پھر ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت کر دیا، اور ان کو پہاڑوں پر، ارد گرد کے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ اور پھینکنے کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ کو ہم دکھائیں گے کیسے حیات بعد الممات ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہم کیسے کریں گے، تو جب پھینک دیا تو پھر ان پرندوں کو بلایا، ان کا گوشت وہاں سے اٹھا، آپس میں جڑا، پرندے بالکل صحیح سلامت زندہ ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بس یہ یقین بہت ضروری ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔